الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. الف لام میم حروف مقطعات، اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے انابت رکھنے والوں کے، اور اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ سامعین، کل کا درس تقوی کے مراتب و درجات کو بیان کرنے کے سلسلے میں تھا کہ تقوی کے 4 درجے ہیں، لیکن اس سے پہلے تقوی کا معنی اور مفہوم جو بیان کرنا مقصودی تھا اور اہم تھا، وہ یہ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود یا غالباً کسی اور صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیسے کہتے ہیں، تو انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اے عمر، اگر تیرا گزر ایک ایسے راستے سے ہو کہ درمیان سے راستہ ہو اور ادھر بھی کانٹے ہوں اور ادھر بھی کانٹے ہوں، تو تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب میرا گزر ایسی خاردار جھاڑیوں کے درمیان کے راستے سے ہو تو پھر میں اپنے وجود سے کپڑوں کو بھی لپیٹ لپیٹ کر اور سمیٹ سمیٹ کر اور بچا بچا کر گزروں گا۔ تو فرمایا تقویٰ کا بھی یہی معنی ہے کہ انسان دنیا کی خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اس کے ادھر بھی گناہ ہیں، ادھر بھی گناہ ہیں، آگے بھی گناہ ہیں، پیچھے بھی گناہ ہیں، ہر طرف سے انسان کو گناہوں کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ انسان متقی بن جاتا ہے جو انسان اس دنیا کی خاردار گناہوں والی جھاڑیوں سے بچ کر اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو اس کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ انسان بچ جائے، کیا کر دے؟ بچ جائے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور اس کے معنی کے اندر ایک اور لفظ بھی ملا دو کہ ڈرنا۔ کیا؟ ڈرنا۔ بچنا اور ڈرنا، ان دونوں لفظوں کے مجموعی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ ڈرنا کس سے؟ اللہ سے، اور بچنا کس سے؟ گناہوں سے۔ اور گناہوں سے انسان بچتا تب ہے کہ جب دل میں کیا ہو؟ اللہ کا ڈر ہو۔ اور قرآن مقدس کے اندر اور حدیث پاک کے اندر بھی اس تقویٰ کی بہت اہمیت بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کی، پرہیزگاری کی، پاک دامنی کی اور غنا کی دعا مانگتا ہوں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اللہ میں بچنے کی، بچ کر زندگی گزارنے کی بھی تجھ سے کیا کرتا ہوں؟
دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے گناہوں کے اندر نہ پڑنے دے، اللہ مجھے گناہوں سے بچانا، اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے بچانا۔ یہ ساری کی ساری دعا کرنے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ، جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ ایسی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے پرہیزگاری والی زندگی عطا کر، اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ اور ہم جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہم بھی تجھ سے ہدایت پر پختہ رہنے کی اور زندگی پرہیزگاری کی طرح گزارنے کی، اور اللہ تجھ سے پاک دامنی کی، اور اللہ تجھ سے غنا کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اللہ ہمیں پرہیزگاری والی زندگی عطا کر، اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رہنے والی زندگی عطا کر، اللہ ہمیں پاک دامنی والی زندگی عطا کر کہ ہمارا وجود، ہمارا کردار اور ہمارا ایمان کیا ہو جائے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہو جائے۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے رسول یہ دعا مانگتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صلو خمسکم، کتنی نمازیں پڑھو؟ 5 نمازیں پڑھو، اور صوموا شہرکم، روزے رکھو 1 مہینے کے، ادو زکات اموالکم، اپنے مالوں سے کیا کرو؟ زکات دو۔ اور آگے فرمایا کہ تم اطیعوا امراءکم، اپنے امراء کی، اپنے امیروں کی، اپنے حاکموں کی، اپنے بادشاہوں کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگو یہ کام کرنا تمہاری بس کی بات ہے اور تم کرو گے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا تدخلوا جنت ربکم، تمہیں اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اس کی شروع میں کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی تقویٰ کی اہمیت کو ایسا بیان کیا گیا، آج میں اسی بات کو لے کر بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح قرآن مقدس کے اندر تقویٰ کی اہمیت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا، اور میں نے کئی ساری وہ آیات بھی جمع کی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے تقویٰ کو 2 مرتبہ ایک آیت کے اندر ذکر کیا، جس کا ہمارے ہاں اور ہماری نظر کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے تقویٰ، ہم سمجھتی نہیں ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، ہم متقی بن جائیں۔ حالانکہ قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو کہتا ہے ھدی للمتقین، ہم نے متقیوں کے لیے ہدایت بنا دیا۔ تو لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں، ایک ہجرت یہ ہے کہ انسان دین اسلام کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے کہ تاکہ میرا ایمان بچ جائے، میرا اسلام بچ جائے، میرا دین بچ جائے، میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ اس لیے انسان ایک شہر کو، ایک ملک کو، ایک علاقے اور بستی کو، اپنے گھر وطن کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہجرت ایک اور بھی ہے، ہجرت ایک اور بھی ہے۔ وہ ہجرت کیا ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے۔ لیکن آج انسان ہجرت کا مفہوم یہی سمجھا بیٹھا ہے کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جانا یہی ہجرت ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، جو گناہ کرتے ہو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں۔ جب تم یہ گناہ کرتے ہو، تم سود کاروبار کرتے ہو اور کئی سارے جو شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، بدنظری کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، جتنی بھی گناہ کرتے ہو، تم سوچو کہ ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں، پھر ان کو چھوڑنے کا عزم کر لو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے تمہیں بھی ہجرت کا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی اختیار کر دے۔ جتنے گناہ انسان زندگی میں کرتا ہے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرتا ہے، انسان یہ عزم کر لے کہ میں آج اتنے گناہ کیے، کل میں اس سے بڑھ کر ثواب اور نیکی کے کام کروں گا۔ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی، انسان خود اپنی نظروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر سکون اور چین محسوس کرے گا۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی اسی تقویٰ کی زندگی کو اختیار کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے 4 میں نے عنوان بنائے ہیں۔ ایک تقویٰ کی اہمیت کے اوپر کہ انسان تقویٰ اختیار کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اللہ نے انسان کو تقویٰ اختیار کرنے کا کتنا حکم دیا ہے اور کتنا اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ انسانوں کو حکم دیا کہ لوگوں تقویٰ اختیار کرو۔ سورہ نساء پہلی آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تقویٰ کو ذکر کیا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ذکر کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے آخری آیت میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آیت کی شروع میں بھی کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور آیت کے آخر میں بھی کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اسی طریقے سے سورہ نساء ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ۔ فرمایا لوگو جب تم انصاف کی گواہی دینے کا وقت آ جائے نا تو فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پھر انصاف کی گواہی دینے کے اوپر پھر ڈٹ جایا کرو۔ اور انصاف کی گواہی دینے کے لیے آج کوئی انسان تیار نہیں ہے۔
عدالتوں اور کچہریوں کے اندر آپ جائیں، آپ کو 200 300 روپے کے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ کے فیصلے کے لیے ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا معاملہ ہے، ہم ایسی گواہی دیں گے۔ گواہ بک رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لوگوں انصاف کی گواہی پر ڈٹ جاؤ۔ انصاف کی گواہی دینا تو دور کی بات، آج کے معاشرے کے اندر جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی پیسے وصول کی جا رہے ہیں، اور پیسے دینے والے پیسے دے رہے ہیں۔ اور فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی، کوئی قوم دوسری قوم کے لیے کسی قوم کو برانگیختہ نہ کرے۔ فرمایا کسی قوم کے بارے میں تم ایسی باتیں کرو کہ فلاں نے تیرے بارے میں ایسی بات کی تاکہ آپس میں دونوں لڑ پڑیں، ایسے کام نہ کرو۔ فرمایا اور انصاف کی گواہی دو، اس لیے کہ ہوا اقرب للتقوی، یہ کیا ہے؟ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور کئی آیات ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ، اور لوگو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اس لیے اللہ سے ڈرو کہ تم نے کس کو ملنا ہے؟ اللہ کو ملنا ہے۔ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، جب تمہارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے گا، فرمایا پھر تمہارے دل کے اندر اللہ کی ملاقات بھی بہت زیادہ حرص پیدا ہو جائے گی، تم اللہ کی ملاقات کے لیے بھی حریص بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی ڈر نہ رہا، فرمایا پھر تمہیں موت سے بھی ڈر لگے گا، پھر تمہیں قیامت سے بھی ڈر لگے گا، پھر تمہیں حشر و نشر سے بھی ڈر لگے گا، پھر تمہیں حساب و کتاب سے بھی ڈر لگے گا، پھر تمہیں قبر سے بھی ڈر لگے گا، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، فرمایا اللہ نے اور لوگوں جب جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا وبشر المؤمنین، پھر مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر آیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، جس دن کافر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں الا المتقون، مگر متقین آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، متقی لوگ آپس میں دوست ہی رہیں گے، بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ کئی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج کے دور کے اندر اور آج کے معاشرے کے اندر وہ جو شرک کے اڈے بنائے ہوئے پیر بیٹھے ہیں اور ان کے مرید جو شرک کر رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، کتنے نعرے بازیاں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کے خلاف بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کرتے، الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، وہ اس دن آپس کے اندر دشمن بن جائیں گے، لیکن الا المتقون، اے متقیو، اے اللہ سے ڈرنے والو، اے پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والو، تمہیں یہ بات، یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ تم آپس کے اندر دشمن نہیں بنو گے، تم ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہو گے۔ اور اس کی فضیلت کے اوپر بھی کئی ساری آیات میں نے جمع کی ہیں، انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ان کو بیان کروں گا۔ لیکن یہ بات سمجھو کہ اللہ رب العزت نے جا بجا انسان کو ہر حکم کے شروع میں، ہر حکم کے آخر میں، یا کسی حکم کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے انسان کو تقوی کا حکم دیا، اور اسی بات کی تعلیم دی کہ لوگوں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو، تمہاری زندگی اور تمہاری کامیابی اسی بات کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور لوگوں اللہ سے ڈرو، دنیا بڑی رنگینی ہے، دنیا کو تم دیکھو کہ دنیا تمہیں بڑی حسین نظر آئے گی، بڑی سرسبز و شاداب نظر آئے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو سب سے پہلے گمراہی کا سبب بنی، ان کی عورتیں بنی، اور دنیا کے اندر انسان کی گمراہی کے لیے ایک عورت بھی ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے دنیا کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، دنیا کی محبت کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کی سرسبز و شرابی کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کی چہل پہل کے پیچھے نہ پڑو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، انسان کے دل کے اندر ہر وقت یہی ہوگی میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا، میں قبر کے اندر جاؤں گا تو کیسے رہوں گا، میں اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گا تو میرے گناہوں کا کیا بنے گا، میرے نامہ اعمال کا کیا بنے گا۔ ہر وقت انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، پھر انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر غیبت نہیں کر سکتا، پھر زنا نہیں کر سکتا، پھر بے حیائی و بدکاری نہیں کر سکتا، پھر اپنی زبان سے گالیاں نہیں نکال سکتا، پھر گانے نہیں سن سکتا، گانے گا بھی نہیں سکتا، اور اس طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو انسان کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو کرنے پر انسان کا دل اس کو برانگیختہ کرے اور مجبور کرے کہ کر، لیکن انسان کے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر غالب آ جائے گا نا تو اس وقت انسان دنیا کے سارے کاموں کے، چاہے وہ گناہ کے کام ہیں، چاہے جیسے بھی کام ہیں جن کے اندر جتنی مرضی ہی کیوں نہیں لذت، جتنے مرضی حسین ہی کیوں نہیں ہے، لیکن جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا وہ حسین رہ جائیں گے، وہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی، وہ کون سی؟ اللہ کا ڈر اور تقوی والی بات آ گئی۔ انسان جب یہ بات اور یہ کام اپنے دل کے اندر بٹھا لے گا تو انسان کو ضرور اپنی زندگی کے اندر اطمینان اور چین سمجھ میں آئے گا۔ اور بھی کئی ساری آیات ہیں اس بات کے اوپر
سورہ بقرہ کے اندر اتنی آیات ہیں اس بات کے اوپر کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. اور لوگوں اللہ سے ڈرو، غلط کام کرنے سے اللہ سے ڈرو کہ یہ کیا تم کر رہے ہو. اس لیے کہ مشرکین عرب کے اندر دور تھا، جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو پھر جب واپس آیا کرتے تھے تو پھر دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے سے وہ مکانوں کو سوراخ کر کے اس کی طرف سے آتے تھے. اللہ نے فرمایا لیکن البر من اتقى. اللہ سے ڈرنا ہی کیا ہے؟ نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم دروازوں کو چھوڑ دو اور اپنی دیواروں کو پھاڑ کر ان سے سرنگ بنا کر ان سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. اور مشرکین عرب یہودی جو تھے مدینہ کے اندر، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر اس بات پر لڑنے لگ گئے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کیوں نہیں کرتے، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اس بات کے اندر نیکی نہیں ہے کہ ادھر منہ کریں یا ادھر منہ کریں، اس لیے کہ ساری کی ساری جہتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. نیکی یہ لیکن البر من آمن باللہ، اللہ کو مان لینا یہی کیا ہے؟ نیکی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اس بات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو مرتبہ، اس آیت کے اندر بھی تقوی کو دو مرتبہ ذکر کیا. آیت نمبر 86 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دو مرتبہ ذکر کیا، اور آیت نمبر 88 سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے سورہ اس تقوی کا معنی بیان کیا. آیت نمبر 48 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور لوگوں اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے جس دن نہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے اور نہ ہی اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد کر سکے گا اور نہ ہی تم سے کوئی ہدیہ، کوئی پیسہ، کوئی وظیفہ قبول کیا جائے گا کہ تم اللہ کو رشوت دے دو کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے. فرمایا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي. اس دن ڈرو جس دن تمہیں ایسا بدلہ دیا جائے گا جس بدلے کا تم انتظار دنیا کے اندر کر رہے ہو. اور فرمایا او لوگوں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ہر وقت اللہ جاننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. انسان کے دل کے اندر اسی بات کا صرف آ جائے نا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، تو انسان پھر بھی دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کسی کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا. صرف یہ بات آ جائے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور اپنے دل کے اندر اس بات کو پکا پختہ بٹھا لے کہ قرآن کا حکم ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اور ہم نے اس بات کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. جب انسان اس بات پر عمل کرنے والا بن جائے گا، جب انسان قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا بن جائے گا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. ہاں سکون آئے گا، اچھے کام کرنے سے بھی آئے گا، برے کاموں کو چھوڑنے سے بھی آئے گا. انسان نماز پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر انسان کی وہ نماز نہیں، وہ پریکٹس ہے. انسان حج کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں طواف بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ کا ڈر جو نہیں ہے. انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو نہ ہو. تو انسان کے دل کے اندر جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، انسان کو نہ عبادت میں مزہ آئے گا اور نہ ہی گناہ چھوڑنے میں مزہ آئے گا. اور انسان کو جو گناہوں کے اندر لذت ہوتی ہے اور انسان نیکی کی کاموں کی طرف آتا نہیں ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو گناہوں کے اندر لذت آتی ہی تب ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اور انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور انسان کو گناہوں کے اندر لذت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور انسان کو عبادت کے اندر مزہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے. اور انسان کو اللہ کی عبادت میں مزہ نہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو. اس لیے قرآن مقدس کا مفہوم، اس کی آیات میں نے تو اپنے لیے جمع کیا ہے، ویسے آپ کے سامنے میں نے کچھ بیان کر دی ہیں، لیکن اگر اس کی آیات کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اس کے اوپر بھی تقریباً 3-4 مہینے درس چلے گا. اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس بات کو صرف بیان کر دیا کہ قرآن مقدس کے اندر تقویٰ کی اہمیت کو کس طریقے سے بیان کیا گیا، کہ ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ حکم دیا گیا اور ہر حکم کے شروع میں آخر میں تقویٰ کا حکم دیا گیا اور بار بار لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہا گیا لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقویٰ کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے بن جاؤ. والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، آخرت بھی اسی کے لیے بہتر ہوگی جس انسان نے تقویٰ اختیار کیا ہوگا. اور کل کے سبق کے اندر تقویٰ کی اور متقی لوگوں کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق